بسم ربک خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز صحابہ کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز معقر علماء کرام، شعراء وزراء، پردے میں سننے والے خواتین، ماں اور بہنیں، اللہ رب کریم کا بے پناہ کرم اور احسان ہوا کہ مالک حقیقی نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے دین کی بات کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. اس رب قدیر کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو تمام تر مشغولیات سے بچ بچا کر اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی رب کریم کا بے پناہ کرم اور احسان. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو کہ اس پاک محفل کے اندر چند منٹ جو بھی بات کہلوا دے گندی زبانوں سے وہ ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پردے میں سن رہی ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں ان کے لیے بھی عمل کا ذریعہ بن جائے اور نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے. محترم حضرات، چند سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے خطبے کے درمیان قرآن مجید کی چند آیت کریمہ تلاوت فرمائی. آیت کریمہ کا تعلق علم سے ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آقا نامدار، مدینے کے تاجدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلے جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے بعد جو پڑھایا گیا کہ یہی آیت ہے جو غار حرا میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. میرے محترم حضرات، اس بات سے ہمیں آپ کو تمام امت محمدیہ کو یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے، گارجین حضرات کو اپنے اولاد کے لیے کرنا کیا چاہیے. اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ علم کو سکھانا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. لیکن آج دینی تعلیم کا ماحول جہاں گرم ہونا چاہیے تھا، آج لوگ اس سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اصلی تعلیم کا رجحان اور اصلی تعلیم کا بڑھاوا آج ہمارے سماج کے اندر بے حد بڑھتا چلا جا رہا ہے. دین کی تعلیم سے ہماری بچیاں دور ہوتی جا رہی ہیں. مکتب کی تعلیم سے ہماری نوجوان گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دور ہوتی جا رہی ہیں. مکتب کی تعلیم سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے اندر جو امام صاحب بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو فجر کی نماز کے بعد 2 یا 2.5 گھنٹہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس تعلیم سے ہمارے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ آخرکار یہ بچے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کس چیز کا نام ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گھروں کے اندر مکتب جاتی ہیں اور ان بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کس چیز کا نام ہے، محمد رسول اللہ کس چیز کا نام ہے اور تم اس کی بندی ہو. نبی تمہارے کون ہے؟ اس دنیا میں آنے والا سب سے آخری نبی کون ہے؟ آج ہماری بچیاں اس سے نابلد ہیں. کیوں کیا وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں دینی تعلیم سے دور ہوتی چلی گئی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں مسجد کے اندر 2.5 گھنٹہ مکتب کے اندر 3 یا 4 گھنٹے جو تعلیم ہو رہی ہے، اس تعلیم سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کہاں بھیجے؟ ہم اپنے بچوں کو LKG نرسری کے اسکول میں ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا. یہ بھیجنا بھی آپ صحیح
جو लाज़मी है और करना जरूरी है वो ये तो था कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान की तालीम देते, कुरान सिखवाते, कुरान पढ़वाते। तो कुरान किस चीज का नाम है और उसके अंदर कितने पारे हैं? कुरान मजीद जो 30 पारे में नाजिल हुआ उसमें कितनी आयतें करीमा है, कितने रुकू है, कितने पारे पर वो मुश्तमिल कुरान मजीद है। क्या इस तालीम से हमारी बच्चियां रास्ता और पैरास्ता है? बिल्कुल नहीं और हरगिज़ नहीं। आज हमारे मुआशरे का और हमारे समाज का ये हाल होता चला जा रहा है कि आज हमारे घर के अंदर जो बच्चियां और बच्चे हैं उनसे जरा पूछा जाए कि आप ये बताइए कि कुरान के अंदर कितने पारे हैं? नहीं भाई, उसे ये नहीं मालूम कि कुरान के अंदर 30 पारे हैं। उसे ये नहीं मालूम कि कुरान के अंदर 30 पारे हैं तो 30 पारों के अंदर टोटल कितने रुकू हैं और कितने सूरतें हैं, सब कुछ नहीं मालूम। बताइए ये उम्मत की माँ और बहनें और ये उम्मत के अफराद कहाँ चले जा रहे हैं? आज दीनी तालीम से हमारा आप दूर होते जा रहे हैं, कुरान की तालीम से हम दूर होते चले जा रहे हैं और कुरान को हम अपने ताकों के अंदर सजावट बना लिए, कुरान को चुस्तान में लपेट कर हमने अपने घरों के अंदर ताकता सजा दिया और हमें पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। पढ़ने की तौफीक कब हुई है? ये जो शब बारात से पहले के दिन जो 15 दिन गुजरे हैं, इस 15 दिनों के अंदर हमें कुरान पढ़ने की तौफीक मिली है। तो बस 15 दिनों में किस निस्बत से? सिर्फ कुरान खाने की निस्बत से। क्या इसी पर बस हो जाएगा? क्या आपने मोहल्ले के बच्चों से, जो बच्चे कुरान को पढ़ना जानते हैं, उन बच्चों को आपने अपने घरों में बुलवाया, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट वो बच्चे आपके घर में आए, कुरान पढ़ दिए, इमाम साहब आ गए, दुआ हो गई, मजलिस का इख्तिताम हो गया, बच्चे अपने घर को चले गए, इमाम साहब अपने मस्जिद के अंदर चले गए, आप यहाँ कुरान खाने आधा पौन घंटा हो गया, क्या इससे आपका बेड़ा पार हो गया? बिल्कुल नहीं। मेरी माँ और बहनें, इससे काम नहीं चलने वाला, काम तो इससे चलने वाला है कि आप अपने घर के अंदर की रूटीन बनाइए, अपने घर के अंदर गाइडलाइंस जारी कीजिए कि आपकी बच्चियाँ सुबह उठे, वो फजर की नमाज की पाबंद हो आपकी बच्चियाँ और हमारे बच्चे फजर की नमाज के पाबंद हो। फजर की नमाज के बाद आपके घर के अंदर कुरान की तालीम होनी चाहिए, सूरह यासीन पढ़नी चाहिए हमारी माँ और बहनों को, हमारे बच्चों को। उसके बाद रोज का मामूल ये होना चाहिए कम से कम कि एक पारा जरूर हमारे घरों के अंदर इसकी तालीम होनी चाहिए कि हमारे बच्चे और बच्चियां सब मिलजुल कर एक पारा हमारे घरों के अंदर पढ़े। लेकिन आज मोहल्ले का, समाज का ये सर्वे कीजिए तो पता ये चलेगा कि पूरे गांव के अंदर इल्ला माशाअल्लाह कोई एक दो घर ऐसा है जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, जिस घर के अंदर औरतें नमाजी हैं, औरतें 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है। नहीं तो कहाँ ये चीज औरतों को कि वो नमाज पढ़े? नमाज पढ़ने के लिए तो बहाने हजार है। नमाज से औरतें हमारी बहुत दूर होती जा रही है। आज किसी औरतों को अगर कहा जाए कि मेरी माँ और बहनों तुम नमाज में पाबंद हो जाओ, खुदा के तुम्हें जाना है, कब्र के अंदर जब तुम जाओगे फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे सवालों जवाब करेंगे और तुमसे कब्र के अंदर नमाज के बारे में पूछगछ की जाएगी, तुम क्या जवाब दोगे जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे? तो क्या कहती है हमारी माँ और बहनें? वो ये कहती है कि हमारे पास तो छोटा छोटा बच्चा है, वो मेरे कपड़े पे पेशाब कर देता है, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे? तो ये सब बहाने हैं औरतों के पास कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। आप जरा अपना मस्जिद के इमाम साहब से मसला पूछिए कि आपके पास छोटे बच्चे हैं, पिता बच्चा है, वो बच्चा अगर आपके सूट पे या शलवार पे अगर पेशाब कर दे रहा है तो क्या आपको नमाज पढ़ने के लिए उसको क्या तरीका अपनाना चाहिए? आप अपने आप को ये फैसला कर लेती है कि बच्चे हमारे कपड़े पे जब पेशाब कर दिया, मेरा पूरा कपड़ा नापाक हो चुका है और बच्चे बार बार पेशाब कर दे रहे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। ये बिल्कुल ये बहाना आपका गलत। बच्चे आपके कपड़े में पेशाब कर रहे हैं, आप पानी से उस कपड़े को धोइए और ये छोड़ लीजिए, उसके बाद सूख जाएगा कपड़ा, पाक है आपका कपड़ा।
پیشاب کا چھینٹا کپڑے پہ پڑ گیا، اس کو پانی یوں لیجیے اور پانی سے یوں پوچھ لیجیے، کپڑا آپ کا پاک ہے، آپ نماز پڑھیے، صوم و صلاۃ کی پابند بنیے۔ عورتوں سے فرائض کے کاموں میں اگر سب سے زیادہ کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف روزہ۔ عورتوں کو اگر پورا سال اگر عورتوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ میری ماں اور بہنیں تم نے پورے سال کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اب تم پورے سال روزہ رکھتی رہو، صبح سے لے کر شام تک، اور مغرب کے وقت افطار کر لینا، پھر سحری کا وقت آ جائے سحری کھا لینا، پھر تم روزہ رکھنا، تو یہ کام عورتوں سے پورے سال ہو جائے گا۔ لیکن نماز کی باری اگر آئے تو ہزاروں میری ماں اور بہنیں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ نماز کی پابند بنیے، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیجئے، اس کو اصل تعلیم دیجئے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو یہ ارتداد کے ماحول چل رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں جو غیروں کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کے اندر دین کی تعلیم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مدھوبنی اور دربھنگا سے کتنی مسلمان لڑکیاں ارتداد اور غیروں کے ہاتھوں پر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ آپ دارالقضا میدانی سے سروے رپورٹ لیجئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دربھنگا کی سرزمین سے 10 سے 15,000 لڑکیاں اس سال کے اندر ارتداد کے ماحول میں چلی گئی، دوسرے کے ہاتھوں پر اپنے ایمان کا سودا کر لی۔ چند دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکیاں غیروں کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہے اور جیل کے دروازے پر یہ دستک دیتی ہے کہ اس لڑکے سے مجھے شادی کرنی ہے، اور اس لڑکے کو میں اپنے نکاح میں لے رہی ہوں۔ ایک مسلمان لڑکیاں جا کے جیل میں اور اس لور سے کہتی ہے اور اس کا نکاح سے کرتی ہے۔ جب اس لڑکی کے پاس اس کے ماں اور باپ آتے ہیں اور وہ لڑکی کے اسے کہا جاتا ہے، اس کے ماں باپ انکار کرتے ہیں کہ میری بیٹی ہے اور میں اسے اپنے گھر کو لے جانا چاہتی ہوں، میں اس لڑکے سے اس کی شادی نہیں کرواؤں گی، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری ماں باپ۔ سوچئے اس وقت ماں باپ موجود ہیں اور ہماری سماج کی لڑکیاں نوجوان کہاں جا رہی ہیں؟ جب اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے تو اپنے سماج کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، سب کو بھول جاتی ہے۔ ایمان کا سودا کر لی اور اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی بچیاں مسلمان بچیاں جتنی اسلام دھرم کو، اسلام مذہب کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی، اس کے بعد ریزن اس کے سامنے کیا آ رہا ہے، اس کے بعد ریزلٹ سے کیا آ رہے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیے، اس کو ذرا آپ پڑھیے۔ نتیجہ یہ چلے گا کہ کہیں ایک لڑکیاں تھی، اس کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا، اس کے ساتھ زنا کیا گیا، 3 نوجوان لڑکے اس کے ساتھ عزت اور ان کی عصمت دری کی گئی، اور اس کے بعد اس لڑکیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ اب اس کا کوئی پیسہ نہیں آیا، یوں ہی بھٹک رہی ہے، نہ گھر کو آ رہی ہے، نہ کہیں جا رہی ہے، سماج میں کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کے لیے، اس کی زندگی دو بھروں میں چلی جا رہی ہے۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں یہی سکھاتا ہے۔ میرے محترم حضرات، اسلام کو ہمیں جینے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے، اور بہترین طریقے میں مجھے بہترین طریقہ اپنانے کے لیے سب سے بہترین آئیڈیا ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے۔ آقا کے آئیڈیل کو وہ اپنی زندگی کے اندر لائے، آقا کے نمونوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے۔ میری ماں اور بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھے کہ انہوں نے آقا کی زندگی کے اندر رہ کر کس طریقے سے اور کیا میسج اور کیا سبق دی ہے اس امت کو۔ ان کی تاریخ کو پڑھنی چاہیے، ان کے واقعات کو پڑھنی چاہیے، تب مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے، عورتوں کو اسلام نے کیا میسج اور کیا پیغام دیا ہے۔ لیکن آج ہماری نوجوان بچیاں، ہماری بہنیں آج اصلی تعلیم حاصل کر رہی ہے، غیروں کی تعلیم کو حاصل کر کے پیراہ روی کے شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر کون کنٹرول
ہمارے گھر کے ممبر اور ہمارے گھر کی ماں اور گارجین جب سوتے رہ جائیں گے تو ہمارا گھر یوں ہی برباد ہوتا چلا جائے گا. ہمارے گھر کے اندر اگر انہیں ماحول اگر پیدا نہیں ہوگا تو ہمارا گھر یوں ہی برباد ہوتا چلا جائے گا. میرے محترم حضرات، اتنا ہی بے بس نہیں، مسلم سماج آج سب سے زیادہ جس چیزوں پہ مجبور ہوتا جا رہا ہے ان کے حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ دینی تعلیم کا ماحول ہمارے سماج سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. دوسرا کام یہ کہ آج ہماری ماں اور بہنیں اور ہمارے گھر کے جو معاملات اور سماجی ماحول جو کر رہے ہیں اس کا دوسرا ریزن یہ بھی ہے کہ آج عورتیں حرام کاری کی طرف، سود اور بیاج کی طرف، حرام پیسوں کی طرف آج ہمارے سماج کا ماحول بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. میرے محترم حضرات، میں مختصراً سود لون کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آمد بھی ہو چکی ہے اور حضرت کا مزید اور تفصیلی گفتگو اس پر ہونا ہے. میں مختصراً اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا